قبیلے کا فرد تھا، دریائے دجلہ کے کنارے پر بیٹھ کر مٹی کے گھر بنا رہا تھا۔ وہ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ چھوٹے چھوٹے بچے اپنا پاؤں زمین پر رکھ کے اوپر سے مٹی ڈالتے ہیں، ریت ڈالتے ہیں، پھر اس کو آہستہ آہستہ دباتے ہیں۔ جب وہ اچھی طرح دب جائے، جم جائے تو آہستہ آہستہ اپنے پاؤں کو باہر نکالتے ہیں۔ کبھی وہ بنایا ہوا گھر سلامت رہتا ہے، کبھی ٹوٹ جاتا ہے۔ جب وہ گھر سلامت رہے تو بچے بڑے خوش ہوتے ہیں اور اس کھیل میں مگن ہوتے ہیں، مصروف ہوتے ہیں۔ جب کھیل ختم ہو جائے تو اس کو توڑ کر اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں۔ اب بہلول تنا دریا دجلہ کے کنارے بیٹھا اسی کام میں مصروف ہے، کبھی بناتا ہے، کبھی توڑ دیتا ہے، اب اسی کام میں مصروف ہے۔ وہاں سے خلیفہ ہارون رشید کا گزر ہوا، اس نے دیکھا بہلول دانا گھر بنا رہا ہے۔ خلیفہ ہارون رشید نے کہا کیا کر رہے ہو؟ بہلول دانا نے کہا جنت میں محل بنا رہا ہے۔ آپ نے فرمایا بیچو گے؟ بہلول دانا نے فرمایا ہاں بیچوں گا۔ کتنے کا بیچو گے؟ فرمایا 10 دینار کا۔ اب بادشاہ نے سوچا مجنون ہے، مجذوب ہے، دیوانہ ہے، مستانہ ہے، ہنستا مسکراتا مذاق سمجھتا ہوا بادشاہ چلا گیا۔ اب پیچھے سے ملکہ زبیدہ آ رہی تھی، اس نے آ کر پوچھا اے بہلول کیا کر رہے ہو؟ آپ نے فرمایا جنت میں محل بنا رہا ہوں۔ فرمایا بیچو گے؟ فرمایا ہاں بیچوں گا۔ کتنے کا بیچو گے؟ فرمایا 10 دینار کا بیچوں گا۔ اب بادشاہوں کے لیے 10 دینار یہ تو کوئی معنی نہیں رکھتا، انہوں نے 10 دینار نکالے دے دیے۔ اب بہلول دانا نے 10 دینار دیے اور دریا دجلہ میں پھینک دیے۔ اصل فقیر یہ ہوتا ہے جس کے سامنے سونا چاندی ہیرے جواہرات یہ کوئی معنی نہیں رکھتا۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اصل فقیر وہ ہوتا ہے جس کے سامنے مٹی کا ڈھیلا اور سونے کی ڈلی دونوں برابر ہوں، ان کو ان چیزوں سے کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ اس نے پھینک دیے اور ایک گھر کے اوپر نشان لگا دیا کہ یہ جنت میں تمہارا محل ہے۔ ملکہ زبیدہ چلی گئی، شام ہوئی، بادشاہ سلامت اپنے محل میں سویا، ظاہری آنکھ بند ہوئی، دل کی آنکھ کھلی، کیا دیکھتا ہے جنت میں سیر کر رہا ہوں۔ سیر کرتے کرتے اس نے جنت کے اندر ایک بہت بڑا محل دیکھا، حسین و جمیل خوبصورت محل۔ جب اس نے دیکھا تو دل میں سوچنے لگا یہ کس کا محل ہے؟ اتنا خوبصورت محل ہے، حسین و جمیل محل ہے، کس کا ہے؟ چلو جا کر دیکھتے ہو کس کا ہے۔ جب وہاں پہنچا دیکھتا ہے اس کے دروازے کے اوپر نام لکھا ہے ملکہ زبیدہ۔ اس نے کہا ملکہ زبیدہ تو میری بیوی ہے، یہ تو میری بیوی کا محل ہے۔ اندر جانے لگا، جب اندر جانے کا ارادہ کیا تو اس کے دروازے پہ کھڑا شخص، اس نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا اندر جا رہا ہوں۔ کیوں؟ اس نے کہا یہ جو محل ہے یہ ملکہ زبیدہ یہ میری بیوی کا محل ہے۔ اس نے کہا دنیا کے ضابطے اور ہیں، آخرت کے ضابطے اور ہیں۔ جب اس نے یہ بات کی تو بادشاہ سلامت کی آنکھ کھل گئی۔ اب بادشاہ نے اپنی بیوی ملکہ زبیدہ کو جگایا، اس سے پوچھنے لگا کہ مجھے تم سچ سچ بتاؤ تم کون سی ایسی نیکی کرتی ہو جس کی وجہ سے میں نے جنت میں تمہارا محل دیکھا؟ اس نے کہا میں تو کوئی ایسی نیکی نہیں کرتی، بس وہ معمول کی نمازیں، وہی روزے، وہی صدقہ و خیرات، میں تو کوئی ایسی ویسی نیکی زیادہ نہیں کرتی، بس وہی معمول کے ساتھ جو ہے روٹین کے ساتھ وہی نمازیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی ہوں۔ ہاں یاد آیا کل میں گزر رہی تھی، دریا دجلہ کے کنارے پر بہلول بیٹھا جنت میں محل بیچ رہا تھا، میں نے اس سے 10 دینار کے بدلے ایک محل لیا تھا۔ اس نے کہا وہ تو مجھے بھی کہتا تھا، میں نے نہیں لیا۔ اب جب صبح ہوئی اب بادشاہ سلامت قصداً اس طرف چل پڑا، جب وہاں پہنچا تو کیا دیکھتا ہے بہلول دانا اسی کام میں مصروف ہے۔ بہلول دانا سے بادشاہ سلامت کہنے لگا کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا جنت میں محل بنا رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا بیچو گے؟ فرمایا ہاں بیچوں گا۔ کتنے کا بیچو گے؟ فرمایا آدھی بادشاہی لگے گی۔ بادشاہ نے کہا کل تو 10 دینار کا دے رہا تھا، آج آدھی بادشاہی، وجہ
آپ نے فرمایا کل بن دیکھے سوتا تھا، آج تم دیکھ کے آ رہے ہو۔ اس لیے اللہ فرماتا انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب، جو ان دیکھے سودا کرتا ہے، بن دیکھے سودا کرتا ہے، اس کا سودا بہت ہی فائدے میں ہوتا ہے۔ اور کل تمہیں بنا دیکھے دے رہا تھا، آج تم دیکھ کے آ رہے ہو، اس لیے آدھی بادشاہی لگے گی۔ اور میرے محبوب کے غلاموں، میں تمہیں ایک خوشخبری سناتا ہوں، اور وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے۔ رسول اللہ نے ایک دن صحابہ سے فرمایا، اے میرے صحابہ، طوبیٰ من رآنی وآمن بی وطوبیٰ سبع من لم یرانی وآمن بی۔ اے میرے صحابہ، تمہارے لیے خوشخبری ہے کہ تم نے مجھے دیکھا، میرے اوپر ایمان لے آئے ہو، اور میرے ان غلاموں کے لیے 7 خوشخبریاں ہیں جنہوں نے میرا دیدار نہیں کیا، مجھے دیکھا نہیں، بن دیکھے میرے اوپر ایمان لے آئے ہیں۔ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ جو